السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ان اول الناس بابراہیم وهذا النبی والذین واللہ ولی المؤمنین۔ یہاں سے اب کل ہم جو پڑھ رہے تھے کہ جب اہل کتاب سے بات کرنا ہو یا کسی بھی دوسرے گروہ سے بات کرنا ہے تو جو سملیرٹیز ہیں، جو دونوں گروہوں میں معاملات ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں، ان سے بات کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کا بھی ذکر کیا۔ اب یہاں پر جو خطاب ہے آج، یا اہل الکتاب، گفتگو تو ساری اہل کتاب ہی سے ہو رہی ہے، تو یہاں پر اب ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، لما تحاجون، کیوں تم حجت کرتے ہو، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے معاملہ میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل نہیں نازل ہوئی، الا من بعد، مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، بس کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، ہا انتم ہؤلاء یعنی حاججتم، یہ تم جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بہ علم، جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم ہے، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، بس کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ایسی باتوں میں، ایسے معاملات میں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سے اہل کتاب جو ان کی شرارتوں کا، ان کی باتوں کا، اور ان کے مختلف جو وہ چالیں چل رہے تھے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے جب ذکر ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہود نے ان کے خلاف بڑی چالیں چلی، ومکر، چالیں چلتے ہیں، اور ان کی مختلف چالوں کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کھول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ چالیں وہ بھی چلتے ہیں اور اللہ کی اپنی پھر ان کے اس کا توڑ کرتا ہے، اور اللہ بہترین تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اب یہاں پر ان کی ایک دوسرے طرز عمل کی نشاندہی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بار بار اس کا ذکر کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دعوت جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے تذکرے سے ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا جاتا رہا۔ اور بات یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی مخاطب اقوام تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے۔ قریش جو تھے یا عرب جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد بھی مانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے تو بات جو ہے وہ یہود و نصارہ کی بات کرتی، اور پھر بعد میں مشرکین کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ
تم کیسے یہ کہتے ہو ابراہیم کے معاملے میں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ تو دین حنیف تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ بالکل توحید پر قائم تھے، اور یہود و نصارہ اور مشرکین اپنی بدعات کی حمایت میں جو ان کے نام کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیس لکم بہ، ہے تمہیں ان چیزوں کا کچھ علم نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ لوگ تو بڑے فخر سے یہ کہتے تھے کہ ہمارا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اس کی گروہوں نے استعمال کیا وہ یہی تھا کہ ابراہیمی کے خلاف اصل دین ابراہیمی کے حامل ہم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہمارے اصلی جدی دین سے ہٹا کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے یہاں ان کے اس پروپیگنڈے کی تردید کی کہ تورات اور انجیل کا نزول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد ہوا، پھر وہ یہودیت یا نصرانیت پر کس طرح ہوئے، اور بے وقوفی کی بات کے لیے بھی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، اور یہاں تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اور وہ خود اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں یا تو ان کے جس طرح کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیوں کو اور اپنے ان کو علماء کو اپنا رب بنا رکھا تھا، تو ان کے فیصلے جو تھے ان کے درمیان موجود تھے، اور ان کی تاریخ بتاتی تھی کہ کب کون سا فیصلہ ہوا، کب کس نے یہ کہا کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے۔ یعنی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ریفرنس نہیں ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہا یا ان کے دین میں یہ بات تھی، بلکہ یہ ان کے اپنے فیصلے ہوتے تھے۔ تو قرآن جو ہے صاف واضح کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ حنیف مسلم تھے۔ اس بات کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی بالکل شروع ہی میں ہو چکا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ وہ توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں بالکل یکسو تھے، اور اس سے ہٹ کر جو مشرکانہ راہیں لوگوں نے اختیار کی وہ دین ابراہیمی نہیں ہے، یا جو حرام و حلال کے فیصلے خود کر لیے، تو ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرت ابراہیم صرف یہ چیز اب یہاں پر براہ راست جو ہے وہ بتا دی گئی، اور مشرکین کا ذکر جو ہے وہ اس سے اگلی آیت میں کہ یہاں پر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دین حنیف پر قائم تھے، تو یہ اللہ جانتا ہے اور تمہیں اس معاملے میں کچھ علم نہیں۔ آگے صاف وضاحت کے ساتھ کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو مسلم تھے، وما کان من المشرکین۔ یہاں تینوں گروہوں کی تردید ہو گئی اور ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بری کر دیا گیا۔ تو پھر اگلی بات میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ان اول الناس، بے شک سب سے زیادہ حق انسانوں کے ساتھ، بابراہیم، ابراہیم کے ساتھ، یعنی جس کا سب سے زیادہ حق ہے وہ ہیں للذین اتبعوہ، وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، وہذا النبی، جو اب آگے کہ وہ کون ہے جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ ہیں ھذا النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ سب لوگ جو ان پر ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور ان ایمان لانے والوں کا ولی تو خود اللہ ہے۔ کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی ولایت انہیں حاصل تھی، اللہ ان کے ولی تھے، خلیل تھے، خلیل اللہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت یا تعلق کا اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یا کوئی حقدار ہے تو وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی. اور یہ چیز جو ہے نا وہ کوئی نسبی تعلق نہیں ہے کہ کسی نسب کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو، اور نہ یہ کوئی گروہی تعلق کہ جو فلاں گروہ میں ہوا تو اس کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہو جائے گا، بلکہ اس کا تعلق اتباع اور اطاعت سے. اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ اولا اور اقرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھی جو ان پر ایمان لائے. تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حنیفیت ہے اس کو تو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا گیا، ایک معیار بنا دیا گیا. تو ہم حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو درود بھی سکھایا اس میں بھی یہی ہم پڑھتے ہیں یا یہی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یعنی ایک معیار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کہ جیسا ان پر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں فرمائیں، ان کے پیروکاروں پر مہربانیاں فرمائیں، ویسا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین پر مہربانیاں فرمائی جائیں. اور پھر آگے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے لیے بھی یہی معیار کہتے ہیں کہ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین پر مہربانیاں ہوئیں ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین پر ہوں، اور جیسی برکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اتباع کرنے والوں پر نازل ہوئی ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین پر ویسی ہی برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں. اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں کہ واللہ ولی المؤمنین، جو بھی صحیح ایمان لاتا ہے، ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے، جو بھی ترجیحات جو اس ایمان کے تحت آ جاتے ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہیں تو اللہ پھر ان کا ولی. واللہ ولی المؤمنین، ولی تو بہت بڑا مرتبہ ہے. ہم جیسے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ ہے، فلاں ولی اللہ. ایک لحاظ سے تو ہر صاحب مومن جو ایمان لانے والا ہر شخص جو ہے وہ اللہ کا ولی. باقی کس کو یہ ولایت بھی تو دیکھیں، دوستی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن کسی کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی درجات تو مختلف ہوتے ہیں. اور ایسا ہی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ولایت کا معاملہ ہے یہ بھی ہر شخص کے ساتھ اپنا ہے. جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت اتنی ہی زیادہ حاصل ہوگی. اور ولایت جو ہے صرف کوئی زبانی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ دل کی بات تو ہے، یعنی قلب میں تو ہوتا ہے ایمان، لیکن اس کا اظہار جب تک عمل سے نہ ہونا تو وہ کوئی ایسے قابل قبول بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں چیزوں کا ذکر. اللہ تعالیٰ یہاں پر تو صرف یہی کہہ رہے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی ہے ایمان لانے والے. لیکن حقیقتاً اگر ہم باقی آیات کی روشنی میں دیکھیں سورہ اثر میں جس طرح فرمایا گیا کہ خسارے سے بچنے والے لوگ صرف وہ ہیں جو کہ ایمان لائے، آمنوا وعملوا الصالحات. عامل صالح جو ہیں، عامل الصالحات جو ہیں، یہ بہت یہاں یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ طریقہ تو وہ نہ اختیار کرے، کام تو وہ نہ کرے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ پہلے تو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. اور یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو خاص طور پہ جس بات کا ذکر کیا گیا وہ صرف ایمان کا نہیں ہے، اتبعوہ، جس نے ان کا اتباع کیا. اور ہم ابھی اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کیا جائے، یعنی ہر کام میں ان کے نقش قدم پر نہ چلے بندہ، وہی ان کی سنتوں کو نہ اپنائے، اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہی نہیں ہوتی. اور اصلاً محبت جب کہا جاتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، تو یہ صاف ہے. اگر ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھیں گے جس میں کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
تو گویا کہ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ایمان سچا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں صاف بتا دیجئے کہ پھر میرا اتباع کرو۔ اتباع جو ہے وہ کوئی صرف زبانی دعوے کرنے کا نام نہیں ہوتا کہ نعتیں پڑھ لی جائیں، ان پر درود بھیج لیا جائے اور کام اپنی مرضی کے کیے جائیں۔ تو محبت کا تقاضا لازمی یہ ہے کہ اطاعت اور اتباع، تو یہی وہ اہل ایمان ہے، یعنی اگر یہ طرز عمل ہم اختیار کر لیتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، تب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ہم پورے اتر سکتے ہیں کہ جن کے ولی اللہ ہو سکتے ہیں، اللہ ولی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کی پھر مدد فرماتے ہیں، انہی کو ان کے مخالفین پر اللہ تعالیٰ غلبہ بھی نصیب فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ اس دین پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمایا یا تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ ہاں، اس کے بعد اب جو طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے مخالفین نے یا یہود و نصارہ نے، تو ان کی کیا منشا ہے یا ان کی کیا وہ طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھول رہے ہیں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً اگلا پورا رکوع بھی جو ہے وہ یہود و نصارہ کی ان شرارتوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ہر دور میں انہوں نے اختیار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اختیار کی انہوں نے، اور آج تک کیے چلے آئے۔ اس لیے اس رکوع کو خاص طور پہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کے صحیح جو دشمن کا جو صحیح وار ہے اس کو پہچان سکیں، یا ان کا طرز عمل یا ان کی چالوں کو پہچان سکیں، اور اس سلسلے میں اپنے لیے جو ہے صحیح راستہ جو ہے وہ اختیار کر سکیں تاکہ اللہ ہمارا ولی۔ اس لیے کہ اگر اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے تو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تدابیر تو اللہ ہی کے غالب آنے والی، جس طرح ہر دور میں غالب آتی رہی۔ تو اس لحاظ سے اب ہم دیکھیں کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، یہود کا یا اہل کتاب کا، اس میں یہود و نصارہ دونوں ہی آ جاتے ہیں، کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، اور یہ چاہنا جو ہے یہ ہر دور میں رہا ہے کہ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ان کی یہ آرزو ہے، ان کی یہ خواہش ہے، ود کا مطلب دل سے وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی پوری ساری تدابیر اس مقصد کے لیے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ لو یضلونکم، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، ان کی ساری تگ و دو جو ہے اس مقصد کے لیے راستے سے ہٹا دیں، صراط مستقیم سے ہٹا دیں۔ ضلالت کہتے ہی اس کو، اللہ ضالین جس کو کہا گیا سورہ فاتحہ ہی میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے جو کہ راستے سے ہٹ گئے۔ تو ورنہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما یضلون الا انفسهم، لیکن در حقیقت وہ اپنے اس طرز عمل کے ذریعے کسی اور کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے بلکہ اپنے آپ ہی کو ڈال رہے۔ وما یضلون، اور وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون، اور لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے۔ یہاں پر خطاب جو ہے اہل ایمان سے ہے پہلی، یعنی اس آیت میں، اور اس میں ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودیت اور نصرانیت اور ان کی بدعات جو انہوں نے قائم کر لی ہیں، جن پر وہ چل رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود میں اس لیے ان کا نام استعمال کرتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین حق سے ہٹا دیں۔ حالانکہ اس کوشش سے یعنی جو بھی ان کی تدابیر ہے وہ اپنی ہی محرومی اور گمراہی کا سامان کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو شخص
کسی دوسرے کو راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ خود تو بدرجہ اولا ہٹا ہوا ہے، وہ پہلے سے ہی ہٹا ہوا ہے، تو اپنی گمراہی کو ہدایت ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر وہ دوسروں کو بھی راہ راست سے ہٹانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو طرز عمل ہے نا، جب ہم دوسروں کو کوئی شخص جو ہے وہ راہ راست سے ہٹانا چاہے تو اس کا پھر نتیجہ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی اس ضلالت میں، اپنی اس گمراہی میں اور زیادہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اپنا امکان ہے نا بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے کبھی جو ہے وہ راہ راست حاصل کر سکے، جو اتنا سخت ہے اس معاملے میں کہ دوسروں کو بھی ہٹانے میں لگا ہوا ہے، تو وہ خود جو ہے وہ کیسے پھر اس راہ راست پہ آ سکتے۔ تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت دیں، اللہ یہ کہ کوئی خاص ہی ان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اب یہاں یہ پہلی آیت تو ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے کہ ہم ذرا ہوشیار ہو جائیں۔ اب دوسری آیت میں، یہ اگلی دو آیات ہیں، میں خاص طور پہ انہی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، جبکہ تم خود ان کو جانتے ہو۔ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرتے ہو، تم خود ان کے گواہ ہو۔ تشہدون یعنی اس تشہدون میں یہ گواہی ان معنوں میں بھی ہے کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دعوت کے بارے میں بڑی واضح علامات اور آیات موجود تھی، رہنما ہدایات بھی موجود تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں انہوں نے ان علامات کو پہچان بھی لیا ہوا تھا، یعنی تشہدون میں یعنی ان کی آنکھوں دیکھی بات، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جو لوگ یہود میں سے اسلام قبول کیا، جن لوگوں نے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، یا پھر نصارہ میں سے جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان لوگوں نے خود یہ گواہی دی، اور جن لوگوں نے بھی اس وقت اسلام قبول کیا انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی کہ مطلب یہ ساری، ہم تو ان علامتوں کو پہچان کر آپ پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو تشہدون میں تو گویا کہ آنکھوں دیکھی بات، اور اس بات کا اظہار وہ لوگ اپنی نجی محفلوں میں بھی کرتے تھے، جس کا ذکر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں آتا ہے کہ انہوں نے خود یہ بتایا کہ ان کے والد اور چچا کس طرح آپس میں گفتگو کر رہے تھے جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئے، کہ چچا جو ہے وہ والد سے پوچھتے ہیں کہ کیا خیال ہے کہ یہ نبی کیا وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا؟ ان کے والد کہنے لگے کہ ہاں ہے تو وہی، علامتیں تو وہی ساری پوری ہو رہی۔ تو چچا کہتے ہیں کہ پھر کیا خیال ہے، پھر ان کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ تو لیکن اپنی پتہ نہیں ان کو اپنی سیادتوں اور قیادتوں کے یا اپنے دنیاوی مفادات اتنے عزیز تھے کہ ان کی خاطر وہ کہنے لگے کہ نہیں، جب تک جان میں جان ہے ہم ڈٹ کر ان کی مخالفت کریں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وانتم تشہدون، ایک چیز آنکھوں سے دیکھے اور پھر بندہ کہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے، یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے کہ کوئی دن جب سورج نکلا ہوا ہو، خوب روشن ہو، اور کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کا انکار کرے کہ نہیں دن تو نہیں ہے، یہ تو رات ہے، یعنی بالکل اس طرح کا انکار۔ انتم تشہدون کا یعنی اس میں پھر وضاحت کچھ یوں ہو گئی کہ آج تم اللہ کی جن آیات کا انکار کر رہے ہو، تمہارے دل ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام ہے، اللہ کی آیات، اور صرف حسد اور عداوت کے جوش میں یا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تم حق کو جھٹلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، اور حالانکہ اس کی تائید اور تصدیق کے لیے اور اس کی شہادت دینے کا تم سے عہد لیا جا چکا ہے۔ اس طرح ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ عہد دیا کہ میرے بعد جو بھی نبی آئیں گے تم ان کی حمایت کرو گے، ان کا ساتھ دو گے اور ان کی مدد کرو گے۔
یہ ابھی آگے اس کے بعد بھی وہ آیت آنے والی ہے کہ جس میں اس میثاق کا ذکر ہے، اور یہ عہد جو ہے، یہ میثاق جو ہے اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اقرار کر چکی ہے یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی اقوام جو ہیں، وہ جب وہ ان سے یہ عہد لیتے ہیں تو وہ یعنی اقرار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم کریں گے. تو لیکن اب گویا کہ اب وہ اس کی وعدہ خلافی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا یہاں پہ وانتم تشہدون، دوسری بات اگلی جو اس میں ہے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق، کیوں تم حق کو گڑمڑ کرتے ہو، بالباطل، باطل کے ساتھ. لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور جبکہ تم اس کو جانتے. اب یہ دونوں، یہ بھی اہل کتاب ہی کو خطاب کرتے جو کہا جا رہا ہے. اب یعنی ایک بات تو یہ تھی کہ وہ صاف ہی انکار کر دیتے تھے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ حق کو گڑبڑ کر دیتے تھے. یعنی کچھ اس طرح انداز ہوتا تھا جس کی مثالیں قرآن ابھی آگے اگلی آیات میں بھی دے رہا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی اس کو آ چکی ہیں کہ بات کو اس انداز میں گول مول کر کے پیش کرتے تھے کہ حق جو ہے وہ باطل میں چھپ ہی جائے اور کوئی صحیح بات پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح کیا ہے. اور دوسرا حق کو چھپانے کا، حق کو چھپانا جو ہے نا، یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ سرے سے بیان ہی نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ چلو بیان تو کر دیا جائے لیکن اس پر عمل سے گریز کیا جائے، یا اس کی تشریح کچھ اس طرح کی جائے کہ جیسے اپنی مرضی کی تشریح کوئی کر سکتے ہیں کہ تاکہ وہ ساری اپنی خواہشات بھی جو ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں. تو یہ طرز عمل یہود نے بھی اختیار کیا، نصارہ نے بھی اختیار کیا، اور بدقسمتی سے اب ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ حق اور باطل کو گڑبڑ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کا اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں. تو یہ وہ خطرناک طرز عمل ہے جس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سخت گرفت فرمائی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں کہ یہود جو ہیں یا یہود و نصارہ جو ہیں یا جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، ان کی کیا تدابیر نہیں ہر دور میں. یعنی ان کی بنیادی آرزو یہ رہی کہ وہ کسی کو بھی اللہ کے حکم پر نہ چلنے دیں، صراط مستقیم سے ہٹا دیں. دوسری بات یہ رہی کہ وہ سرے سے اللہ کے احکام کا انکار بھی کرتے رہے کہ بھئی یہ تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی یہ بھی اتنی ضرورت بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کہ وہ سرے سے انکار ہی کرتے کہ جی ہم تو مانتے ہی نہیں. اور جو تھوڑے اس سے ڈاواڈول قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ شطار وہ عیار قسم کے لوگ، تو شاطر قسم کے لوگ، تو وہ کچھ اور تدابیر اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سیدھا مخالفت کرنے سے تو لوگ جو ہے وہ زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں، تو بات کچھ گول مول انداز میں کی جائے. تو وہ یہ جو لبس والی التباس، یعنی کچھ اس طرح بات کرتے ہیں کہ بڑا اچھے پیرائے میں اور بڑے خوبصورت الفاظ میں، یعنی الفاظ کا خوبصورت جامع پہنا کے اپنے مقاصد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور یا پھر حق کو بالکل یعنی جانتے بوجھتے، تکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم خود اس کا علم رکھتے ہو. تو یہ ہر دور میں کچھ ایسا ہی طرز عمل جو ہے ان لوگوں کا رہا ہے. اب آگے ان کی مزید جو ان کی کھولی جا رہی، وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ آمنوا بالذی، کہ ایمان لاؤ اس شخص پر، انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لاؤ صبح کو، وجہ النہار یعنی صبح کے وقت، وکفروا آخرہ اور بعد میں ان کا انکار کرتے ہیں، لعلہم یرجعون
شاید کہ یہ لوگ بھی اس دین سے ہٹ جائیں۔ اب یہ بھی ایک طرز عمل تھا، یہ بھی ان لوگوں کی کچھ سازشیں، یعنی جن سازشوں اور شرارتوں کا ذکر ہے، تو ان میں سے اصل مقصد تو یہی تھا نا کہ لو یضلونکم، کہ مسلمان اہل ایمان کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے۔ اور اس کے لیے جو وہ چالیں چل رہے تھے اس میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ یعنی کچھ اپنے لوگوں کو تیار کرتے، وہ یہود میں سے ہوتے یا منافقین میں سے یا کفار میں سے، جیسے بھی لوگ ہوتے ان کو تیار کرتے کہ ٹھیک ہے تم ایمان تو لو ان پر، لیکن ان کے ساتھ ملو، ان کے ساتھ رہو کچھ عرصہ۔ اب یہ ضروری وجہ النہار یعنی دن کا آغاز کے وقت ہو ویسے تو کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں وہ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہوں کہ ایک روز صبح کے وقت آ کے کہیں کہ ہم ایمان لائے اور شام کو کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو دیکھ لیا۔ ایک دن میں تو عام طور پہ فیصلے نہیں ہوتے کہ بھئی ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا، میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کا مقصد اس شرارت سے یہ تھا کہ یعنی اپنے آپ کو ان کا ساتھی ظاہر کرتے پھر کہ ہم نے تو اندر سے بھی دیکھ لی، تو بالکل یعنی ان غلط قسم کے لوگ ہیں یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ تو یہ ہے یعنی اگر کوئی اس طرح کوئی جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں، جو کسی گروہ کے ساتھی ہیں، اور پھر وہ ان سے برات کا اظہار کریں، تو بندہ کہتا ہے نا، سوچتا ہے کہ ضرور ان میں کوئی ایسی خرابی ہے جو ان لوگوں نے دیکھ لی ہے اور اس وجہ سے یہ ان سے الگ ہوئے ہیں۔ تو وہ تو پکی بات ہو جاتی ہے کہ پہلے دیکھو ان کے کتنے سرگرم ساتھی تھے اور اب ان سے الگ ہو گئے، تو ضرور انہوں نے اندر کی باتیں جو ہے نا وہ دیکھی ہیں، اندر کے ان کے حالات دیکھ لیے، اس لیے الگ ہوئے۔ تو لیکن ان کے اس طرز عمل سے کوئی ایک شخص بھی یعنی اہل ایمان میں سے کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ ایمان سے پھر نہیں سکتا، اور ایمان جن لوگوں کے دلوں میں اتر چکا تھا ان کو وہ ایمان سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو آگے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اچھا یہ جو جن لوگوں کو بھیجتے تھے ان کو یہ بھی سکھا پڑھا کے بھیجتے تھے کہ دیکھو ٹھیک ہے تم ان میں رہو تو صحیح، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا، کہ ایمان نہ لانا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ اپنے مذہب کے سوا، اپنے دین کے سوا کسی چیز کا اتباع نہ کرنا۔ اب یہ بھی یعنی کسی اور چیز کا اعتبار نہ کرنا، یعنی ایمان اسی چیز پر لانا یا ماننا وہی ہے، طرز عمل وہی اختیار کرنا جو تمہارا اپنا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت۔ اب یہاں پر جو یہ ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت، اب اس کے دو مفہوم لیے ہیں مفسرین نے۔ ایک یہ کہ اگر وہ کسی تعصب کی وجہ سے اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے تو یہ تعصب دل سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت تو اصلاً اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، ہدایت تو اسی سے حاصل ہو سکتی۔ اگر وہ کسی اور جانب رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دین جو تھا وہ تو خود یہ کہتے تھے جیسا ان کی کہ فلاں حکم جو ہے فلاں نے دیا اور فلاں حکم جو ہے فلاں نے دیا، تو پھر وہ اللہ کا دین تو نہ ہوا۔ دینکم وہ کہنا ہے نا اپنے دین کو، اور یہاں پہ دین اللہ کے دین کو تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے دین کا اتباع کر، یعنی اپنے طریقے، یعنی دینکم اگر ہم کہیں کہ اپنے طریقے پر ہی چلتے رہنا، یعنی اپنا جو ہے نا کسی اور کہ دین کی یعنی اللہ کے دین کا اتباع نہ کرنا، بلکہ اپنے ہی دین کا اپنے ہی طریقے پر چلتے رہنا۔ تو اللہ کی ہدایت جو ہے نا، یعنی توقع تو یہ تھی کہ تم اس کو پہچانو گے اور اللہ کے دین کو سمجھو گے اور اس پر چلو گے۔ تو اب یہاں پر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر تم اس سے گریز اختیار کرتے ہو تو ہدایت تمہیں کہاں سے مل سکتی؟ یعنی اگر اللہ کی شریعت سے ہدایت نہیں لیتے تو کہیں اور سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ان الہدی ھدی اللہ۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان شرارتوں کے ذریعے تم کسی کو اللہ کے دین سے ہٹا نہیں سکتے،
ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے ان کو اس راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اور اس کی جو بڑا ثبوت ہے وہ اس بات سے ملا کہ اہل ایمان میں سے کوئی ایک شخص بھی ہے جو ہے وہ ان کی ان تدابیر کی وجہ سے اللہ کے دین سے نہیں ہٹا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَيُّؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، یہ اسی کا دین ہے، اللہ ہی کا دین ہے۔ اَيُّؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، ان سے کہو کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اچھا، یہ جو یہود کہتے تھے نا کہ ہو سکتا ہے اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی مل جائے جس طرح کی چیز تمہیں ملی ہے، اور یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے تمہارے رب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حجت کر سکیں، یحاجوکم عند ربکم، تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے رب کے پاس۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ ان کے اس طرح عمل کا جو ذکر جو ہے نا سورہ بقرہ میں بھی آ چکے ہیں، جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی، تاکہ مسلمان ان کی بنا پر تمہارے رب کے سامنے تمہیں قائل کریں۔ کیا تم لوگ یہ بات نہیں سمجھتے؟ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کی اس بات کو بھی جانتا ہے جو آپس میں رازدارانہ طور پر کہتے ہیں، اور اس بات کو بھی جانتا ہے جو وہ مسلمانوں سے علانیہ کہتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے 77 تک اس چیز کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ تو مطلب اگر ساری بات وہ ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیں تو اس آیت سے جو سارا مفہوم ملتا ہے وہ یہ کہ وہ اصل میں اپنے اس سیادت کو، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے یہ ساری تدابیر اختیار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ عزت اور فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، اور اچھا، تو یعنی دیکھیے امانت جو ملتی ہے اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں تک جوں کا توں پہنچا دیا جائے۔ اب یہود نے جب اس امانت میں خیانت کی، اور یہ خیانت ہی ہوتی ہے کہ امانت جیسی دی جائے کہ یہ فلاں تک پہنچانا ہے، اس کو اس طرح نہ پہنچایا جائے، تو اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک عام مال میں بھی اگر خیانت ہے تو اللہ کے دین کے معاملے میں تو یہ خیانت بہت بڑی جسارت ہے، اور بہت یعنی جرائم میں یہ پھر بہت اونچے درجے کا جرم بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو آخری بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کو چاہے عطا فرمائے، اور یہاں پہ رحمت جب بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اس سے نبوت کی رحمت شامل ہے، اور اس میں اپنی رحمت جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کے لیے چاہے مخصوص فرمائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بڑی ہی فضل والی ذات ہے۔ اللہ کی بڑی رحمت برکت ہے کہ وہ انہوں نے یہ عطا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے بھی اتحاد سے اس چیز کی یاد دہانی کرنی چاہیے
इस अमानत को दूसरों तक पहुंचाने में किसी सुस्ती को आड़े ना आने दें, ना तसाहुल करते हैं और तसाहुल इख्तियार करें और ना कोई इस मामले में खयानत से काम लें। तो आज हम यहीं तक करते हैं, कल इंशाल्लाह यहूद के जो दूसरा उनकी शरारतें और खबासतें हैं उनका भी जिक्र आगे चलता चला जाएगा। लेकिन आखिरी बात यही है कि हमारे लिए जो सबक है वो यही कि हम जरा अल्लाह के दीन की अमानत जो है उसकी हिफाजत करने की अहलियत अपने अंदर पैदा करें, और इसकी हिफाजत का तकाजा ये है कि उसको खुद भी अपनाएं और उसको दूसरों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी हम पर डाली गई है, कि जो खैर उम्मत अभी आगे जाके वजाहत से उसको कहा जा रहा है। तो खैर उम्मत का जो तकाजा है वो यही है कि शहादत हक की जिम्मेदारी तमाम जहां वालों पर इसको अदा की जाए, शुहदा अला नास का मर्तबा जो है ना वो हासिल हो हमें। तो अल्लाह करे कि हम इस जिम्मेदारी को अदा कर सकें और इसको सब लोगों तक पहुंचा सकें। अल्लाह ताला हमें सही इल्म, फहम और अमल नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज नेट का कुछ मसला रहा, इसलिए बार बार जो है डिस्टर्बेंस होती रही। तो अल्लाह ताला हमें याफियत दी रखे। हाँ जी, दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।